رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی دور فرمائے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو حضرات گرامی، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کون ہے؟ ایک طبقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف اولاد رسول ہیں۔ ایک اور طبقہ پیدا ہوا، انہوں نے بھی غلو سے کام لیا اور کہا کہ اہل بیت صرف ازواج رسول ہیں اور اولاد نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا طبقہ ازواج رسول کا دشمن ہے اور رافضی شیعہ ہے، اور دوسرا طبقہ اولاد رسول سے بغض رکھتے ہیں، وہ خارجی وہابی ہے۔ ان دونوں طبقوں نے افراط و تفریق سے کام لیا اور قرآن کریم کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھا اور تفسیر بالرائے کے مرتکب ہوئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حضرات گرامی، قرآن کریم کی تفسیر 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ پہلا، تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن مجید کی آیت سے۔ دوسرا، تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی قرآن کی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور تیسرا، تفسیر قرآن بقول صحابہ، یعنی قرآن کی تفسیر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اقوال سے۔ تو منکرین صحابہ قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ اکرام سے نہیں کرتے، جیسا کہ یہ رافضی لوگ ہوتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ان تینوں طریقوں سے تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے جو اپنی تفسیر خود بیان فرما دی وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہی تفسیر سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اگر ہماری کم علمی اور کہج فہمی کی وجہ سے قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے نہ ملے تو ہم حدیث رسول کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مفسر قرآن نہیں۔ اگر حدیث رسول کی سمجھ نہ آ سکے، کیونکہ بعض احادیث عمل ہوتی ہے، تو ان کو سمجھنے کے لیے ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ صحابہ اکرام نے تمام وہ موقع ملاحظہ فرمائے جن پر قرآن نازل ہوتا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ حسنہ کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ لہٰذا اب ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کی کتاب، تو سچی ہے، تو سچی اور لا ریب ہے، تو مبلغ نور و ہدایت ہے، تو مشعل راہ ہے، تو منارہ نور ہے، تو ہماری رہبر و رہنما ہے، تیرے اندر پوری کائنات کے مسائل کا حل موجود ہے، تو انسان کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، محض سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک بندے کی ہر مشکل موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں یہ ارشاد فرما کہ اہل بیت کون ہے، ہمیں یہ ارشاد فرما کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، تو قرآن کریم سے ہمارے اس سوال کا جواب ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے حاضر ہوئے، تو ان فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی، تو وہ کیونکہ اولاد والی عمر سے تجاوز کر چکی تھی، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو انہوں نے اس پر تعجب کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی اور وہ ہنسنے لگی،
تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، تو وہ بولی کہ ہائے خرابی، کیا میرا بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں، اور یہ کہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں، بے شک یہ تو عجیب بات ہے۔ اب فرشتوں نے حضرت سارہ کو مخاطب کیا تو لفظ اہل بیت سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتے بولے کیا اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اس کی گھر والوں، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا اور عزت والا۔ تو حضرات گرامی، اس آیت قرآن سے معلوم ہوا کہ اہل بیت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ کو کہا گیا۔ تو اب توجہ چاہوں گا، قرآن پاک سے اہل بیت کا لفظ ایک پیغمبر کی والدہ کے لیے بھی فرمایا گیا، جبکہ فرعون نے حکم دیا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو، تو بنی اسرائیل ایسا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تمہارے بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان ہو گئی کہ میرے اس بیٹے کو بھی کہیں ذبح نہ کر دیا جائے۔ تو آواز قدرت آئی کہ اپنے اس لاڈلے بیٹے کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو۔ والدہ کے قلب مطہرہ میں خیال آیا کہ کہیں دریا میں ڈوب ہی نہ جائے۔ جب اس خیال سے گھبرائی تو فوراً آواز آئی کہ اے میری بندی گھبرا مت، اسے دریا میں ڈالنا تیرا کام ہے، اسے دوبارہ صحیح سالم تجھ تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ چنانچہ اسے دریا میں ڈال دیا گیا۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر تک پہنچ گئے اور آپ کی بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی چلتی ساتھ ہی وہاں پر تشریف لے گئی۔ اب حضرت آسیہ جو کہ زوجہ فرعون تھی، ان کے کہنے پر فرعون نے آپ کو پرورش کرنے پر آمادگی ظاہر کیا اور اعلان کیا کہ کون ہے جو ان کو دودھ پلائے گی۔ تو بہت ساری بیویاں آئی اور اپنے پستانوں کو حضرت کلیم اللہ کی طرف کیا، مگر آپ نے رخ انور کو پھیر لیا اور کسی بیوی کا دودھ نہیں پیا۔ تو آپ کی بہن یہ سب کچھ ملاحظہ فرما رہی تھی، آپ کی بہن یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، وہ بولی کہ میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دے اور وہ اس کے خیر خواہ ہو۔ تو فرعون نے کہا کہ ان کو بلاؤ تاکہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھاؤ اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اہل بیت فرمایا گیا۔ توجہ چاہوں گا، یہ مقام ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کریمین کو مومن نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی والدین کو اہل بیت فرما رہا ہے، حالانکہ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور ان کی والدہ کو اہل بیت فرمایا۔ یا تو یہ مانو کہ نبی ابتدا سے ہی نبی ہوتا ہے، یا یہ تسلیم کرو کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کی والدین اہل بیت ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ان آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اہل بیت کہتے ہیں نبی کے خاندان کو، اہل بیت کہتے ہیں نبی کی والدین کو، اہل بیت کہتے ہیں نبی کی ازواج مطہرات کو۔ لہٰذا تسلیم کرو میرے نبی کا خاندان پاک، میرے نبی کی والدین پاک، میرے نبی کی بیویاں پاک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر کے ستھرا کر دے۔ اور جو بھی اہل بیت نبوت میں آتا گیا وہ پاک ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ آئی تو طاہرہ بن گئی، حضرت عائشہ آئی تو صدیقہ بن گئی، حضرت فاطمہ آئی تو زہرا بن گئی، حضرت علی آئے تو مرتضیٰ بن گئے، حضرت حسن آئے تو مجتبیٰ بن گئے، حضرت حسین آئے تو سید الشہداء بن گئے۔
اب کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن میں تو ازواج مطہرات اور والدہ کا ذکر ہے اور تم نے باقی افراد کو کہاں سے اہل بیت میں شامل کر لیا؟ تو حضرات گرامی ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، نہ ہی ہم منکر قرآن ہیں اور نہ ہی منکر حدیث ہیں۔ فقیر نے پہلے عرض کیا کہ تفسیر کی 3 قسمیں ہیں، تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر قرآن بالحدیث، تفسیر قرآن بقول صحابہ۔ تو فقیر نے پہلے تفسیر قرآن بالقرآن آپ کو پیش کیا، اب دوسرا تفسیر قرآن بالحدیث پیش کرتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ میرے گھر میں یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور فرمایا کہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ ادناء ابناءکم و ابناءکم یہ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی بنی ہوئی کالی کملی اوڑھے ہوئے تشریف لائے، تو حضرت امام حسن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کملی میں داخل فرمایا، پھر امام حسین آئے، ان کو بھی امام حسن کے ساتھ کملی میں داخل فرمایا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، انہیں بھی داخل کیا، پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی اسی طرح اس کملی میں داخل فرمایا، پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو الحمرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح تشریف لاتے اور سیدہ فاطمہ کے دروازے پر دستک دے کر یہ فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمکم اللہ، تم پر سلامتی ہو اے اہل بیت، اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں ہر قسم کی پلیدی سے دور رکھے اور خوب پاک فرما دے۔ حضرت بقی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو الحمرہ سے پوچھا کہ گھر میں کون کون ہوتا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ سیدہ فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو حضرات گرامی، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ نفوس قدسیہ یعنی سیدہ فاطمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت ہے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت، آل اطہار بھی اہل بیت۔ ازواج مطہرات کو اہل بیت بنایا خدا نے، آل اطہار کو اہل بیت بنایا مصطفیٰ نے۔ جو ازواج کو اہل بیت نہیں مانتا وہ منکر فرمان خدا ہے، اور جو آل کو اہل بیت نہیں مانتا وہ منکر فرمان مصطفیٰ ہے۔ سنی قرآن کو بھی مانتا ہے، سنی حدیث کو بھی مانتا ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، دیکھیے مکہ مکرمہ میں کعبہ کو حرم بنایا اللہ نے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کو حرم بنایا مصطفیٰ نے، اسی لیے ہم کہتے ہیں حرمین طیبین۔ اب جو کعبہ کو حرم نہ مانے وہ خدا کا منکر، جو مسجد نبوی کو حرم نہیں مانے وہ مصطفیٰ کا منکر۔ تو اس مقام پر کوئی اختلاف نہیں کرا تھا، سب کہتے ہیں حرمین طیبین، تو پھر اہل بیت میں کیوں اختلاف کرتے ہو؟ کوئی رقص کا اظہار کرتا ہے اور ازواج مطہرات کو بھوگتا ہے، کوئی خروج کا اظہار کرتا ہے اور آل اطہار کو بھوگتا ہے، لیکن یاد رکھو رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، جب تک ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار سب کو نبی کے گھر والے تسلیم نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے نماز قبول، نہ ہی اس کا روزہ قبول، نہ ہی اس کا حج قبول، نہ ہی اس کی زکوٰۃ قبول، نہ ہی اس کا کلمہ قبول، وہ آج بھی گمراہ ہے، وہ کل بھی گمراہ تھا اور قیامت میں بھی گمراہ ہوگا۔ کیونکہ ہدایت کی ضمانت تو دو چیزیں ہیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت۔ اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت و اہل بیت۔
اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ یہ کتاب اللہ اور میری اہل بیت ہرگز کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ واپس ملیں گے مجھے حوض کوثر پر، پھر تم غور و فکر کرو کہ میرے بعد تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو پھر گمراہی سے محفوظ وہی ہے جو ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن تھامے رکھتا ہے، نہ ہی وہ خارجی ہو، نہ ہی وہ وہابی ہو، نہ ہی وہ شیعہ ہو، نہ ہی وہ رافضی ہو۔ اور میدان محشر میں جب حوض کوثر پر صاحب کوثر کے پاس حاضر ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے جام کوثر عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، تیسرا تفسیر قرآن بقول صحابہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید سے سوال کیا کہ اے زید، آپ کے اہل بیت کون ہے؟ کیا آپ کے ازواج بھی اہل بیت میں ہیں؟ تو زید نے فرمایا کہ آپ کی ازواج بھی اہل بیت ہے، لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہے۔ کہا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار بھی اہل بیت کرام، آل علی بھی اہل بیت کرام، آل عقیل بھی اہل بیت کرام، آل جعفر بھی اہل بیت کرام، آل عباس بھی اہل بیت کرام۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب تم حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے تو میں دیکھوں گا کہ جو دو چیزیں میں نے تمہیں عطا کر کے آیا تھا تم نے میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو ان لوگوں کا کیا جواب ہوگا جنہوں نے قرآن میں تحریف کی، اور وہ لوگ کیا جواب دیں گے جنہوں نے ازواج محترات کی شان میں گستاخیاں کی؟ نہ ہی انہوں نے کتاب اللہ کا لحاظ کیا اور نہ ہی اہل بیت اطہار کا کچھ پاس احساس کیا۔ آل علی کو کربلا میں ذبح کر دیا، آل عقیل کو کوفہ کے بازاروں میں قتل کر دیا، آل جعفر پر تیروں کی بارش کر دی، اور آل عباس کا نام تک لینا گوارا نہ کیا۔ تو کیا یہ لوگ محب اہل بیت ہیں؟ اگر یہ محب اہل بیت ہے تو دشمنان اہل بیت کون ہے؟ توجہ چاہوں گا، یزید کے دربار میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم ہونے لگا تو سیدہ زینب تڑپ اٹھی اور فرمایا کہ میرے بھائی کا ماتم کرنے والوں مجھے بتاؤ یہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ تو جواب ملا کہ امام حسین کے قاتلوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا اگر تم میرے بھائی کے قاتلوں کے خلاف احتجاج کرتے ہو تو خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے قاتل کون ہیں؟ میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ تم ہی قتل کرنے والے ہو، خود ہی قتل کیا اور خود ہی ماتم کرتے ہو۔ خدا کرے کہ تم قیامت تک یوں ہی پیٹتے رہو۔ قاتلان شہداء کربلا بھی یہی، گستاخان ازواج محترات بھی یہی، اور قرآن کو بدلنے والے بھی یہی۔ تو حضرات گرامی، ان دلائل کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بالکل درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات بھی اہل بیت میں شامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پاک بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور معمولی سی عقل رکھنے والا آدمی بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ عموماً بیوی بچوں کو ہی گھر والے کہا جاتا ہے۔ مثلا غلام نبی ہاشم بھائی سے ملتا ہے، اپنے دوست سے ملتا ہے، سلام دعا کے بعد پوچھتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو ان گھر والوں سے مراد بیوی بچے ہی تو ہوں گے نا۔ تو پھر سمجھ نہیں آ گئی کہ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ اہل کا معنی والا، بیت کا معنی گھر، تو اہل بیت کا معنی ہوا گھر والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی آپ کے گھر والے آپ کے آل و احیال ہیں۔ اسی لیے فرمایا اطرتی اہل بیتی، جو میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے ایک میری اطرت یعنی اہل بیت ہے۔ اب لغت کی مشہور کتاب المنجد دیکھ لیجئے، اطرت کا معنی کیا ہے؟ صاحب منجد لکھتے ہیں الاطرت یعنی کنبہ، اولاد۔ کنبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ میرا کنبہ ہے، یہی کہ یہ میرے بیوی بچے ہیں۔ تو کنبہ اور اہل بیت کا مطلب یہی ہوا کہ گھر والے، بیوی بچے۔ تو فرمایا کہ اے میرے نبی کی اہل بیت، اے میرے حبیب کے گھر والوں، اے میرے رسول کے کنبہ والوں، میں نے ہر قسم کی پلیدی کو تم سے دور فرما کر تمہیں خوب صاف اور پاک اور ستھرا کر دیا ہے۔
تو میرے نبی کی ازواج بھی پاک، میرے نبی کی اولاد بھی پاک، حضرت عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت اور پاک، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی اہل بیت اور پاک، حضرت حفصہ بھی اہل بیت اور پاک، حضرت ام حبیبہ بھی اہل بیت اور پاک، حضرت سودا بھی اہل بیت اور پاک، حضرت زینب بھی اہل بیت اور پاک، حضرت ماریہ قطبیہ بھی اہل بیت اور پاک، حضرت صفیہ بھی اہل بیت اور پاک، حضرت میمونہ بھی اہل بیت اور پاک، حضرت ام سلمہ بھی اہل بیت اور پاک، حضرت جویریہ بھی اہل بیت اور پاک۔ کوئی مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے ہر زبان پر یہ الفاظ روا فرما دیا ہے کہ یہ سب ہے ازواج مطہرات۔ ازواج یعنی بیویاں، مطہرات یعنی پاک۔ اسی طرح مولا علی بھی اہل بیت اور پاک، سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت اور پاک، سیدہ رقیہ بھی اہل بیت اور پاک، سیدہ ام کلثوم بھی اہل بیت اور پاک، سیدہ زینب بھی اہل بیت اور پاک، سیدنا امام حسن بھی اہل بیت اور پاک، سیدنا امام حسین بھی اہل بیت اور پاک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اہل بیت اور پاک۔ کوئی مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے ہر زبان پر یہ الفاظ روا فرما دیا ہے کہ یہ سب ہے اہل بیت اطہار یعنی آل پاک۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے ازواج بھی اہل بیت ہے اور آپ کے آل بھی اہل بیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے سے وابستہ رکھے اور اس پر